وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے اللہ جسے تو چاہتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے ذلتوں کے گڑھے کے اندر پھینک دیتا ہے۔ کیوں؟ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اے اللہ ساری کی ساری خیر جو ہے وہ تیرے ہاتھ کے اندر ہے، ساری کی ساری خیر جو ہے وہ تیرے ہاتھ کے اندر ہے۔ کیوں ہے تیرے ہاتھ کے اندر؟ کہ اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ جب ساری خیر اس کے پاس ہے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے اسی سے تعلق کو مضبوط رکھیں۔ جب رب نے کہہ دیا کہ یہ دار الامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، آزمائشوں کا گھر ہے، آزمائشوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، ان آزمائشوں کے اندر تم پڑو گے، اے اللہ کے بندو ان آزمائشوں سے گزرتے ہوئے اس اللہ سے تعلق کو کمزور نہ کرو، اس اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو، پھر اللہ عزت عطا کرے گا۔ اب رب تعالیٰ اس جہاں کے اندر آزماتا ہے طرح طرح سے، کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے اور کسی سے دولت چھین کر آزماتا ہے، کسی کو صحت دے کر آزماتا ہے اور کسی کو بیماری دے کر آزماتا ہے، کسی کو قید دے کر آزماتا ہے اور کسی کو آزادی دے کر آزماتا ہے۔ لیکن اللہ نے عزت کس کو عطا کی؟ اللہ نے عزت صحابہ کو عطا کی۔ کیوں؟ کہ ان کا یقین قیمتی لباسوں میں نہ تھا، ان کا یقین کس چیز پر تھا؟ اللہ کی ذات پر تھا۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والے تھے، تو اللہ نے انہیں دنیا کے اندر عزت عطا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ نے صحابہ کو عرشوں پر سے سلام بھیجا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ وفي مقام بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب انتہائی ذوق شوق عقیدت محبت احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے دین اسلام کے متعلق
کچھ گزارشات عرض کر رہا ہوں. مختصر سے وقت کے اندر چند جملے ہی کہہ پاؤں گا، اور جو جملے میری زبان سے نکلیں، جو اس زبان کا مالک ہے اسی کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ خلاق عالم تیری توفیق، تیرے کرم، تیرے فضل سے جو الفاظ میری زبان سے نکلیں، اے مولا کائنات تو ہم سب کو ان لفظوں پر اور ان جملوں پر صدق دل کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمانا. محترم سامعین گرامی قدر، یہ دنیا دار الفنا ہے، اور اس کے بعد آنے والا جہاں آخرت کا وہ دار البقا ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے، اور اس کے بعد میں آنے والا جہاں آخرت کا وہ دار الجزا ہے. یہ فنا ہونے والا گھر ہے، وہ باقی رہنے والا گھر ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، وہ جزا کا میدان ہے. جب یہ فنا ہونے والا گھر ہے اور امتحان کی جگہ ہے، تو اللہ رب العزت نے اس جہاں کو آزمائش کا گھر بھی بنایا ہے. ایک مختصر سے وقت کے اندر ہم نے اس جہاں میں رہنا ہے. عالم ارواح سے ہمارا سفر شروع ہوا ہے. ہم کتنے سال، کتنی صدیاں عالم ارواح میں رہے، اس کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے کہ کائنات کو جب رب تعالیٰ نے بنایا تو اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو پیدا کیا، اور تمام روحوں کو پیدا کرنے پر رب نے روحوں سے خطاب کیا تھا. اس وقت میری روح بھی موجود تھی، آپ کی روح بھی موجود تھی، اور اللہ رب العزت نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، میری روح نے بھی، آپ کی روح نے بھی، قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں تمام کی روح نے کہا تھا کہ کیوں نہیں اے رب، تو ہی ہمارا رب ہے. تو اس وقت بھی ہماری روح موجود تھی. پھر عالم ارواح سے یہ سفر شروع ہوا. کتنا زمانہ گزر گیا. پھر عالم بطن میں ہمارا انتقال ہوا، ہم عالم بطن میں آئے. ایک عرصہ تک ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد ہم عالم بطن سے ہم عالم دنیا میں آئے. اب اس عالم دنیا میں کتنا رہنا ہے نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں. اور اس عالم دنیا کے بعد عالم آخرت میں کتنا رہنا ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. وہاں موت نہیں ہے، وہاں موت نہیں ہے. اس جہاں کے اندر موت ہے، وہاں موت نہیں ہے. تو اس جہاں کے اندر جب ہم مختصر سے وقت لے کر آئے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس مختصر سے وقت کے لیے ہمیں طرح طرح کی آزمائشیں بھی عطا کی ہیں. ان آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. جو ان آزمائشوں کے اندر گزرتا ہوا کامیاب ہو گیا، آخرت کی حقیقی منازل کو وہ طے کر جائے گا. آخرت کی حقیقی منازل کو وہ آسانی کے ساتھ طے کر جائے گا. اب رب تعالیٰ اس جہاں کے اندر آزماتا ہے طرح طرح سے. کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے اور کسی سے دولت چھین کر آزماتا ہے. کسی کو صحت دے کر آزماتا ہے اور کسی کو بیماری دے کر آزماتا ہے. کسی کو قید دے کر آزماتا ہے اور کسی کو آزادی دے کر آزماتا ہے. تو یہ آزمائش کی جو صورتیں ہیں یہ رب تعالیٰ نے مقرر کی ہیں. کیوں؟ کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے.
اس جہاں کے اندر اس حضرت انسان نے رہتے ہوئے عزت کے پیمانوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ عزت ہر انسان متلاشی ہے نا کہ مجھے عزت ملے، عزت ملے، وہ جس حال میں بھی ہو، وہ دولت مند ہے، اس دولت مندی کے پیچھے اس کی کوشش کیا ہے کہ مجھے عزت ملے. اگر اس کے پاس دولت نہیں پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے. وہ اقتدار میں ہے، عزت کا متلاشی ہے، وہ رعیت کے اندر ہے، عزت کا متلاشی ہے، وہ قید خانے میں ہے، عزت کا متلاشی ہے، وہ آزادانہ زندگی گزار رہا، عزت کا متلاشی ہے. ہر انسان اس مختصر سے وقت کے اندر جو ہے وہ عزت کا متلاشی ہے، اور اس عزت کے پیمانے اس نے اپنی عقل کے مطابق خود ہی طے کر رکھے ہیں. کوئی کہتا ہے مجھے عزت ملے گی دولت سے، کوئی کہتا ہے مجھے عزت ملے گی شہرت سے، کوئی کہتا ہے مجھے عزت ملے گی اقتدار سے، کوئی کہتا ہے مجھے عزت ملے گی دوست احباب سے، کوئی کہتا ہے مجھے عزت ملے گی طاقت سے، کوئی کہتا ہے مجھے عزت ملے گی زیادہ جائیداد سے، کوئی کہتا ہے مجھے عزت ملے گی زیادہ علم سے، کوئی کہتا ہے مجھے عزت ملے گی زیادہ خوبصورتی سے، کوئی کہتا ہے مجھے عزت ملے گی زیادہ اولاد سے. لیکن اللہ نے عزت کو کہاں رکھا ہے؟ جو عزتوں کا مالک ہے، جس کے پاس ساری عزتوں کے خزانے ہیں، اس نے عزت کو کہاں رکھا ہے؟ اس کی طرف آج جانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آج تیار کوئی نہیں ہے. وہ بند دروازہ کہ جس کے پیچھے عزت کے خزانے ہیں، اسے کھولنے کے لیے تیار کوئی نہیں آج. وہ صندوق کہ جس کے اندر رب تعالیٰ نے عزت کو چھپا کے رکھا ہے، اس صندوق کا تالا کھولنے کے لیے آج تیار کوئی نہیں ہے. وہ عزت ملے گی کیسے؟ اللہ کی خشیت اور اللہ کی محبت جس دل کے اندر آ جائے، رب تعالیٰ کہتا ہے میں اسے عزتیں عطا کر دیتا ہوں. اس مختصر سے وقت کے اندر 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال یا زیادہ سے زیادہ 80 یا 100، اس امت کی عمریں جو ہیں کتنی ہیں؟ 60 سے 70 سال تک اوسط عمر ہے. اس کے اندر جو آخرت کے مقابلے میں ایک لمحہ کے برابر بھی نہیں ہے. کہاں 1000 سال کا دن اور کہاں 50 سال کی زندگی. اس 50 سالہ زندگی کے اندر اگر تم عزت کے متلاشی ہو، چاہتے ہو کہ تمہیں عزت ملے، تو اللہ کی خشیت اپنے دل کے اندر بسا لو اور اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر بسا لو. رب تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں عزتیں عطا کروں گا. عزت عمدہ لباس کے اندر نہیں ہے. کوئی کہے کہ میں اعلیٰ لباس پہن لوں مجھے عزت ملے گی. اعلیٰ لباس کے اندر عزت نہیں ہے، قیمتی لباس کے اندر عزت نہیں ہے، یاد رکھنا. مکہ کے سرداروں کے پاس، مکہ کے چودھریوں کے پاس، مکہ کے وڈیروں کے پاس قیمتی لباس تھے، کفار کے پاس قیمتی لباس تھے، اور ادھر مسلمان صحابہ کے پاس کیا تھا؟ روایات کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کے جسموں پر ایسے لباس تھے کہ جب یہ مسجد نبوی کے اندر آتے نا تو ایک دوسرے کے پیچھے چھپ چھپ کر بیٹھتے تھے، چھپ چھپ کر بیٹھتے تھے کہ ہمارے جسم کا کوئی ننگا حصہ ایسا نہ ہو کہ جس پر آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہ پڑ جائے. پھٹے ہوئے لباس. لیکن اللہ نے عزت کس کو عطا کی؟ اللہ نے عزت صحابہ کو عطا کی. کیوں؟ کہ ان کا یقین قیمتی لباسوں میں نہ تھا، ان کا یقین کس چیز پر تھا؟ اللہ کی ذات پر تھا. یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والے تھے، تو اللہ نے انہیں دنیا کے اندر عزتیں عطا فرمائی.
یہاں تک کہ اللہ نے صحابہ کو عرشوں پر سے سلام بھیجا۔ کیا صدیق اکبر کو سلام نہیں آیا؟ کیا خدیجہ الکبریٰ کو سلام نہیں آیا؟ کیا حضرت عائشہ کو سلام نہیں آیا؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عزت کو وہاں تلاش کیا جہاں رب نے عزت کو رکھا تھا، اور جہاں سے انہوں نے عزت کو جب پا لیا تو اللہ نے انہیں سلام بھیجا۔ آج ہم دنیا کے اندر عزتیں تلاش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب کہہ دے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ساری بادشاہتیں تیرے پاس، سارے ملک تیرے پاس، سارے خزانے تیرے پاس، ساری قوتوں کا مالک تو۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اے اللہ جسے تو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اقتدار سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تخت سے تختے پر لے جاتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے اللہ جسے تو چاہتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے ذلتوں کے گڑے کے اندر پھینک دیتا ہے۔ کیوں؟ بیدک الخیر، اے اللہ ساری کی ساری خیر جو ہے وہ تیرے ہاتھ کے اندر ہے، ساری کی ساری خیر جو ہے وہ تیرے ہاتھ کے اندر ہے۔ کیوں ہے تیرے ہاتھ کے اندر؟ کہ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے۔ جب ساری خیر اس کے پاس ہے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے اسی سے تعلق کو مضبوط رکھیں۔ جب رب نے کہہ دیا کہ یہ دار الامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، آزمائشوں کا گھر ہے، آزمائشوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، ان آزمائشوں کے اندر تم پڑو گے، اے اللہ کے بندو ان آزمائشوں سے گزرتے ہوئے اس اللہ سے تعلق کو کمزور نہ کرو، اس اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو، پھر اللہ عزت عطا کرے گا۔ آج آزمائشوں کا دور ہے، موجودہ دور کے اندر آزمائشیں کچھ زیادہ ہی نظر آ رہی ہیں، قدم قدم پر آزمائش۔ اس وقت سب سے بڑی آزمائش جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ ہے ایک بیماری۔ اس کے اندر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس آزمائش کے اندر ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے احکامات کو اس کے حبیب کے طریقوں پر پورا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، لیکن ہم نے اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی ہے، ہم اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں جو جی آتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، حالانکہ یہ آزمائش کے اندر جو اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لے گا، یاد رکھ لیجئے اللہ اسے دنیا کے اندر بھی عزت عطا کرے گا اور آخرت کے اندر بھی عزت عطا کرے گا۔ دین سے جڑ جاؤ۔ اصل کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ دین سے جڑ جاؤ، دین سے تعلق کو مضبوط کر لو، اس اسلام سے جڑ جاؤ۔ اللہ نے عزت اسلام کے اندر رکھی ہیں۔ ابھی زمانہ ماضی قریب کے اندر، گزشتہ ہفتے کے اندر آپ دیکھ لیں، لاہور کی تاریخ میں ایک جنازہ پڑا۔ ہو سکتا ہے عام میں سے بھی بہت سارے لوگ اس جنازے میں شریک ہوئے ہوں، نہ بھی ہوئے ہوں، دیکھا تو ہوگا۔ یہ کس کا جنازہ تھا؟ یہ کس کا جنازہ تھا؟ یہ کوئی وقت کا بادشاہ تھا؟ یہ کوئی دنیا کا مالدار شخص تھا؟ یہ کوئی دنیا کی سب سے بڑی جائیداد کا مالک تھا؟
یہ تو وہ شخص تھا کہ جس نے زندگی کا اکثر حصہ ایک ویل چیئر پر گزار دیا، جو ایک قدم چلنے پر بھی دوسروں کا محتاج تھا، جو نہ خود اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑ سکتا تھا، نہ اپنے قدموں سے کہیں چل سکتا تھا، جو دنیا کا سفر کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج تھا، لیکن رب تعالی نے جب اپنے پاس بلایا تو کس انداز سے بلایا؟ پھر یہ عزتیں عطا کس نے کی اور کیوں کر کی؟ وہ شخص کہ جس نے اپنے بارے میں سب کچھ کہا کہ میرا سب کچھ نبی کے اوپر قربان، نبی کی حرمت پر قربان، نبی کی ناموس پر قربان، جس نے کہا سرکار آقا پر میری جان بھی قربان، میرا مال بھی قربان، جب اس نے سب کچھ قربان کرنے کا اعلان کر دیا، جب وہ ان کا ہو گیا تو وہ پھر ان کے ہو گئے، وہ ان کے ہو گئے۔ عام طور پر آپ حضرات سنتے ہیں کہ جس کے جنازے کے اندر 40 لوگ شریک ہو جائیں اور 40 لوگ اس کی پاک دامنی کی گواہی دے دیں، اللہ اس کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے، اور جس کے جنازے میں تحد نگاہ لوگ موجود ہوں، جس کے جنازے میں تحد نگاہ لوگ موجود ہوں، صرف یہی نہیں، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے لوگ کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی کی حرمت پر قربان کر دیا۔ تاریخ دانوں سے پوچھو، تاریخ دانوں سے پوچھو، کھولو تاریخ کے اوراق اور دیکھو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا جنازہ، سید عطا اللہ شاہ بخاری کا جنازہ دیکھو۔ آج میانی قبرستان کے بیچوں بیچ ایک قبر ہے، چبرجی سے مزنگ کی طرف جائیں، دائیں طرف اس مرد قلندر کی قبر آتی ہے۔ وہ مرد مجاہد کون تھا کہ جس دنیا آج شیخ احمد لاہوری کے نام سے یاد کرتی ہے، مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، کہ جن کو دفنانے کے بعد کئی عرصہ تک اس قبر سے جنت کی خوشبو آتی رہی۔ آج جاؤ اسی قبرستان کے اندر، میانی قبرستان کے اندر، وہاں ایک شخصیت مدفون ہے کہ جس کا نام شیخ موسیٰ روحانی البازی ہے۔ شیخ موسیٰ روحانی البازی، جب انہیں دفنایا گیا، دفنانے کے بعد قدم الٹے لوگوں کے پلٹے تو چند لوگ ان کی قبر پر گئے تو دیکھا کہ جنت کی خوشبو اس قبر سے آ رہی ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیوں اللہ نے انہیں اتنی عزتیں عطا کی؟ اس لیے کہ انہوں نے عزتوں کو اسلام کے اندر تلاش کیا۔ انہوں نے کہا عزت اسلام کے اندر ہے بس، اور رب نے دکھا دیا کہ تم اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، تم اسلام کو اوڑھنا بچھونا بنا لو، پورے کے پورے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ رب تعالیٰ کہتا ہے جب عزتوں کے خزانے میرے پاس ہیں، عزتیں میں عطا کروں گا، میں عطا کروں گا۔ یہ بڑے بڑے جنازے میرے اور آپ کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہم بھی ان جیسا بننے کی کوشش کریں، ہم بھی ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔ وہ شخص جو 1966 میں پیدا ہوا، وہ شخص کہ جسے 2016 کے آخر تک کوئی جانتا نہ تھا، وہ شخص اٹک کا رہنے والا، کہاں اٹک سے لاہور کا سفر اور پھر معذوری کا عالم، اور 2016 تک مجھ میں، میرے میں اور آپ میں، ہم سارے برابر، کوئی جانتا نہ تھا انہیں، کہ اچانک ان کا نام دنیا جاننے لگی۔ کس وساطت سے جاننے لگی؟ کہ یہ بندہ ختم نبوت پر بات کرتا ہے، یہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے۔ آخری وقت تک وہ حرمت رسول کے لیے اپنی جان کو ہاتھ میں لیے پھرتا رہا، اور جس نے کہا تھا کہ اللہ مجھے موت دے دے، میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میری زندگی میں نبی کے توہین آمیز خاک شائع کیا جائے۔
آج ضرورت ہے میرے دوست، وہ جانے والے چلے گئے، آج ضرورت ہے کہ میں اور آپ بھی اپنے دل کے اندر اس نبی کی محبت کو بسائیں۔ نبی کی محبت آئے گی، اسلام آئے گا، اسلام آئے گا، عزت آئے گی۔ یوں نہ سمجھنا میری عزت اس میں ہوگی کہ ایک دکان کے بدلے میں 4 دکانیں بنا لو، اسلام پورے بازار کے اندر میرے نام کے بینر لگ جائیں، مجھے عزتیں مل جائیں گی۔ نہیں، عزت ملے گی اسلام کے اندر، عزت ملے گی۔ اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر عزت کے متلاشی نہ رہنا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گئے تھے نا فلسطین کے بارڈر پر، عیسائیوں کے لیڈروں نے مطالبہ کیا تھا کہ اپنے امیر المومنین کو بلاؤ تو ہم بیت المقدس کی چابیاں دے دیں گے۔ یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ سفر کس طرح ہوا، کبھی خادم سواری پر، کبھی امیر المومنین سواری پر، کبھی دونوں پیدل۔ فلسطین کے بارڈر پر پہنچے، پرانا لباس تھا، پرانا لباس، پیون زدہ۔ ابو عبیدہ بن جراح جو اس وقت سپہ سالار تھے، کہا کہ حضرت آپ نیا لباس پہن لیں، آپ نیا لباس پہن لیں تاکہ ہمارا رعب دشمن پر پڑ جائے۔ آپ کا لباس پرانا، دشمن دیکھے گا کیا سوچے گا کہ ان کے امیر المومنین کے پاس پرانا لباس ہے۔ جب سے ہم نے ان طریقوں کو چھوڑ دیا، آج ہمارے امیر جو ہیں، آج ہمارے حکمران جو ہیں ایسی طرز زندگی لے کر آئے نا، نام تو عمر کا لیتے ہیں، ان کی زندگی کا ایک پہلو بھی اپنی زندگی کے اندر اجاگر نہیں کرتے۔ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کے حکمران اس عمر نے فلسطین کے بارڈر پر ابو عبیدہ بن جراح کو کہا تھا، اے ابو عبیدہ، کاش یہ جملہ تو نہ کہتا، کوئی اور کہتا۔ ابو عبیدہ یاد رکھ، اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے اندر عزت تلاش کرو گے، اسلام کو چھوڑ کر اگر کسی اور چیز کے اندر عزت تلاش کرو گے، اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ عزت اگر ہے تو اسلام کے اندر ہے، بس عزت اگر ہے تو وہ عشق نبوی کے اندر ہے، عزت اگر ہے تو عشق مصطفی کے اندر ہے۔ یہ عشق اپناؤ، یہ چیزیں اپناؤ، ان چیزوں کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دو۔ اللہ کی قسم، جب یہ چیزیں ہمارے دل کے اندر آ جائیں گی، پھر یہ معاشرہ خود بخود پرامن بن جائے گا، اس معاشرے سے وبائیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، پھر ہمیں وباؤں سے بچنے کی دعائیں کرنے کی ضرورت نہ ہوگی، جب ہمارا طرز زندگی اسلام کے مطابق ہو جائے گا۔ تو اسلام کو جگہ دیں۔ آج کی ساری نشست کا خلاصہ، کچھ میرے احباب اب آخر میں آئے ہیں، میری تمام احباب سے درخواست، کیونکہ موجودہ دور کے اندر زندگی کا کچھ پتہ نہیں، آج ہے کل کا کسی کو کیا پتا، کہ ہم سب جو ہیں اپنے دلوں کے اندر اسلام کو جگہ دیں۔ ہم اسلام کو عزت دیں گے، اسلام ہمیں عزت دے گا۔ ہم دین کو عزت دیں گے، دین ہمیں عزت دے گا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عزت دیں گے، اللہ ہمیں عزت دے گا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں گے، رب ہماری حفاظت کرے گا۔ خدا را ان چیزوں کو اپنا لیں، ان چیزوں کو اپنا لیں، اسلام کی تعلیمات نبی کی تعلیمات کی روشنی میں اپنائیں، انشاءاللہ دونوں جہان سنور جائیں گے، دونوں جہان سنور جائیں گے۔ رب تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عزتیں عطا کرے گا، اور آخرت کے اندر ابد الآباد کی عزتیں ہمارا مقدر بنے گی۔ وگرنہ یہ دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، یہاں کوئی نہیں یاد رکھے گا۔ آج میں مر جاؤں نا، 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد، سال کے بعد میرے گھر والے بھی مجھے بھول جائیں گے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اس دنیا کے پیچھے بھاگ کر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض نہ کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے ہر لمحہ فکر کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ جب ہم ان کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے، رب ہمارے کام سنوارتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔